بہرحال آگے بڑھیں اور بات کریں کہ امریکہ پر اعتماد نہیں ہے، اس حوالے سے محتاط ہے۔ ایرانی صدر کا یہ بیان سامنے آیا ہے اور ساتھ ہی ایران مفاہمتی یادداشت پر کاربند رہنے کے لیے بھی پرعزم ہے۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران اپنے مفاہمتی وعدوں سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو یہ بیانات کا سلسلہ بیک اینڈ فورتھ جو ہے وہ جاری ہے۔ ایک جانب کہا جا رہا ہے کہ معاشی سینکشنز لگائی جائیں گی، دوسری جانب مذاکرات کی بات بھی کی جاتی ہے، لیکن دونوں کا ایک دوسرے کے اوپر کوئی بھی اعتماد فی الحال بحال نہیں ہو سکا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہیں دونوں ایک دوسرے کے اوپر، لیکن سالسوں کی کوششیں بھی جاری ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جو مذاکرات ہیں وہ بہتر طریقے سے کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایران نے ٹرمپ کے جو بیٹے کے قتل کی منصوبہ بندی اس کا الزام مسترد کر دیا ہے۔ ٹرمپ کے بیٹے کے قتل کی منصوبہ بندی کی خبریں بالکل جھوٹی ہیں۔ محسن رضائی نے اس بات کی تردید کر دی ہے۔ بالکل، اور یہ الزام بہت چونکہ سنگین الزام تھا اور کیٹیگوریکلی ان کی جانب سے اسے ریجیکٹ کیا گیا۔ اس بیان کو بھی تہران آبنہ ہرمز کھولنے کے لیے شرائط کی فہرست تیار کر رہا ہے، یہ بھی ساتھ ہی انہوں نے کہا، اور ساتھ مزید کہتے ہیں کہ شرائط میں جنگ بندی مطالبہ بھی شامل ہے۔ سربراہ ایرانی قومی سلامتی کونسل کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جنگ کے خاتمے کے بغیر آبنہ ہرمز نہیں کھلے گی۔ یہ وہ دو ٹوک الفاظ میں شروع سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ آبنہ ہرمز کا کھلنا جنگ کے مکمل خاتمے، نہ صرف ایک وقتی طور پر جو ایک جنگ ختم ہوتی ہے وہ ہو، بلکہ مکمل خاتمہ ہو۔ ایران اور عمان نے ہرمز میں مشترکہ ٹرانزٹ کوریڈور پر اتفاق بھی کر لیا ہے، رضائی کی جانب سے یہ تصدیق کی گئی ہے۔ جبکہ ناکہ بندی برقرار رہی تو ایران امریکی اقتصادی مفادات کو نشانہ بنائے گا، یہ ان کی جانب سے دھمکی بھی دی گئی ہے۔ چونکہ امریکہ مسلسل دھمکیاں دے رہا ہے اور ایران جواباً ان کو جو ہے بیان دے رہا ہے، اور ایران بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ ناکہ بندی جاری رہی تو امریکی جو مفادات ہیں خطے میں ان بنایا جائے گا۔ بالکل ایسی بات ہے، جیسا کہ ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ جو جنگ ہے نا یہ بیسکلی نیوکلیئر وار سے اقتصادی اور معاشی جنگ کی طرف تبدیل ہوتی جا رہی ہے، اور خصوصی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیٹل فار دا کنٹرول آف اسٹیٹ آف ہرمز ہے۔